قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی، روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی، بے خواصی سے غرق بار یہ چلاتی، بے خواصی سے غرق بار یہ چلاتی، آسمان دور زمین سخت کے درجہ بیبیوں میں کہ دعا مانگو کہ مر جاؤ، بیبیوں میں کہ دعا مانگو کہ مر جاؤ، در زنداں پا ہوا اتنے میں انبوہ کا بول درباں کے بڑھے دولت و عمر و قیدیوں اٹھو دعا دے کے کرو زن خاک کا ہے زندہ میں نزول، زن حاکم کا ہے زندہ میں نزول، تو کھلے سر تھی حضور رب تمہیں چادر دے، رحم دے ابھی زندہ سے رہا کر دے، رحم دے ابھی زندہ سے رہا کر دے، کنیزیں زن حاکم کی جلوں میں جو رب دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیخ ہے آہن میں نے لاغر و خستہ کشو تشنادہ منہ پسیلی کے نشان پوش پدر کے منہ پسیلی کے نشان پوش پدر کے ساق پافاقوں سے زنجیر میں تراتی،
خانوں کے لرزنے سے صدا آتی، گرد عابد کے پھری پھر وہ بحال تغیر رکھ دیا، پاؤں پا سر اپنا ہٹا کر بولے وہ کون یہ چلائی کنیز شب، السلام رسن طاق سلاسے کے، السلام رسن طاق سلاسے کے، ہے وصیت کا مگر میں نے تیار، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار۔ ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے پد رو کے بولی کہ دوا کیا ہے، کہا ناغت گئے جو دریافت کیا، کہنے لگے در بولی لیتا ہے خبر کا، کہا بے خبر بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبر کرنے کا سبب پوچھا تو شرمان، تازیانوں کے نشان پشت دکھلانے، تازیانوں کے نشان پشت دکھلانے لگے، قید خانے میں۔ نعرہ صلوات۔ جب سمجھتے ہو نبی کو بھی تم اپنا جیسا، جب سمجھتے ہو نبی کو بھی تم اپنا جیسا، پھر وراثت میں نبوت کی یہ جھگڑا کیسا؟ دین کے نام پہ دیتے رہے دنیا کو عروج، کھیل اس آڑ میں کھیلا گیا کیسا کیسا؟ یہ نبوت نہیں امت کی امامت ہے خلیل، اس میں شامل نہیں ہوتا کوئی ایسا ویسا، اور کلمہ گو ہو کے دکھائے جو نبی زادی کا دل، کلمہ گو ہو کے دکھائے جو نبی زادی کا دل، اے مسلمان بتا ہم اسے سمجھیں کیسا؟ ایسے اسلام کو میں دور سے کرتا ہوں سلام، ایسے اسلام کو میں دور سے کرتا ہوں سلام، جس میں ہو ظالم و مظلوم کا انجام ایک سا، اور ایک ایک قطرے کو پانی کے لیے ترسی ہے، ایک ایک قطرے کو پانی کے لیے ترسی ہے، وقت ایک آل محمد پہ پڑا ہے ایسا۔ بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ۔ قید خانے میں
سکینہ یہ بیاں کرتی تھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، شمع منگوائیے ورنہ میں نہیں جینے کی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے، ہر گود میں لے لو مجھے، ارے ورنہ پچھتاؤ گی زندہ نہ رہوں گی میں کبھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، آج کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے، ارے مجھ کو تڑپائیں گے، ارے ان کے سینے پہ اگر سوتی تو نیند آ جاتی، ارے کیا اندھیرا ہے پھوپھی، بابا جاتے تو پھر شمر کو ہوتا معلوم، ارے کون ہے یہ معصوم، ارے کیا سمجھ کر مجھے یوں گھڑکیاں دیتا ہے شقی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، قید خانے میں سکینہ یہ بیاں کرتی تھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی۔ فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا و اسیران اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ صلوات پڑھیں۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی رحمتوں کے نتیجے میں دن اور رات کی یہ گردشیں جاری و ساری ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نصوات مقدسات کے لیے
جن کی وجہ سے دن دن بنے اور رات رات بنی ہے. اللہم صلی علی الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا ببنت الحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسعرها مع وليها الإمام المهدي من آل محمد. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. السلام عليك يا بنت الحسين الشهيد. يا سكينة ورحمة الله وبركاته. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، آپ کی خدمت مقدس میں فرش عزائے شہزادی جناب سکینہ بنت الحسین پر پرسا و تعزیت کے مقدس فرائض کو انجام دینے کے لیے آپ بھی یہاں پہنچے ہیں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خدا نصیب کرے شہزادی کے روزے پر جانا، شہزادی کے روزے پر شہزادی کو ان کے بابا کا پرسہ پیش کرنا. واقعاً جیسے حالات اس وقت سیریا میں دکھائی دے رہے ہیں تو دعاؤں کی شدید ضرورت ہے کہ زائرین پہنچیں، راستے کھلے رہیں، روزے آباد رہیں. بڑا مشکل مرحلہ ہے. پھر وہ وقت دوبارہ لوٹ کرنا آئے کہ زندان میں جس بچی نے دم توڑ دیا تھا کہیں اس کے روزے کو نہ توڑ دیا جائے. ارے جس کو تازیانے مارے گئے، جس کو تماچے مارے گئے، اس کے عزاداروں کو پروردگار وہاں تک پہنچنے میں آسانیاں عطا فرما. جو حکومتیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں میرے مالک، ان تمام کو جو ناقابل اصلاح ہیں نیست و نابود فرما. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ کی خدمت مقدس میں روزانہ اس آیہ واقعی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. یہ آیت سورہ مبارکہ الحجرات کی آیت نمبر 1 ہے. سورہ مبارکہ الحجرات، اس کے پڑھنے کا فائدہ، اس کی تلاوت کے اثرات کیا ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ سورة الحجرات فی کل یوم او فی کل لیلۃ کان من زوار محمد. جو شخص بھی ہر دن میں یا ہر رات میں اگر تلاوت کرے سورہ حجرات کی، 18 آیات ہیں کل، اگر تلاوت کرے ہر دن یا ہر رات میں یا کبھی دن میں اور کبھی رات میں، لیکن روز کسی نہ کسی بہانے سے سورہ کو پڑھ لے تو کانا من زوار محمد، تو خدا اسے پیغمبر کے زائروں میں شمار کرے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی. تو آئیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں ابا سلط حروی، ان کا اصل نام عبدالسلام تھا اور برحال ہرات کے رہنے والے،
مولا رضا کی خدمت میں بہت عظیم شخصیت کے طور پر پہچانے جانے والے 8ویں امام کی شہادت کی روایت ان سے ہی ہم تک پہنچی ہے. تو یہ آبا سلط بھی کہے جاتے ہیں، آبا سلط بھی کہے جاتے ہیں، یعنی لام پر زبر بھی پڑھا جاتا ہے اور سکون بھی پڑھا جاتا ہے. آبا سلط، تو آبا سلط کہیں یا آبا سلط کہیں، نام تو ایک ہی ہے، عبدالسلام. اور یہ امام کے کتنا قریب ہے. امام سے سوال کر رہے ہیں، مولا یہ بتائیے یہ جو حدیث پیغمبر کی آپ کے جد کی ہم تک پہنچی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اور اہل جنت جنت میں پہنچیں گے تو خدا اہل جنت کو ایک انعام عطا کرے گا. وہ انعام یہ حدیث میں آپ کے جد سے ہم تک پہنچا ہے کہ تمام اہل جنت کو خدا اپنی زیارت کروائے گا. تو مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خدا کی زیارت کیسے ہو سکتی. تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے ابا سلط، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ کیا شائستگی ہے، کیا تہذیب ہے، بات کرنے کا سلیقہ اتنا حسین ہوتا ہے آل محمد کا کہ واقعاً صرف کلام سنیں تو ان کے بے دام غلام ہو جاتے ہیں. فرمایا اے ابا سلط کیا قرآن پڑھتے ہو؟ جی مولا قرآن پڑھتا. کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ پروردگار نے اپنے حبیب کی شان ہمارے جد کی شان کو کیسے بیان کیا؟ کا مولا اشارہ فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ آیت یاد نہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات سے تو کلام کرتے ہی نہیں ہیں، جب کلام کرتے ہیں تو وحی خدا کی ترجمانی کرتے ہیں، یعنی قول محمد قول خدا ہو گیا. آیت کا ایک مفہوم امام کے نزدیک یہ ہوا کہ قول محمد قول خدا ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں پڑھا وما رمیت وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اور یہ جو کنکریاں ہیں، جو ریت کے ذرات ہیں، یہ آپ نے نہیں پھینکے اے حبیب، یہ تو خود خدا نے پھینکے. تو اس آیت کے اعتبار سے امام کے نزدیک عمل محمد عمل خدا ہو گیا. تو قول محمد قول خدا، عمل محمد عمل خدا. پھر فرماتے ہیں کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ بیعت کے مرحلے پر خدا کیا فرماتا ہے؟ انما یبایعونک، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اصلاً ید اللہ فوق ایدیہم، اصلاً تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو بیعت محمد بیعت خدا ہو گئی. تو اب قول محمد قول خدا، فعل محمد فعل خدا، بیعت محمد بیعت خدا. تو جنت میں ہے زیارت محمد زیارت خدا. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو میں نے سورہ حجرات کی تلاوت کی فضیلت کو اس روایت سے ملا کر آپ کی خدمت میں ثواب مکمل کر دیا، پیغمبر کی زیارت کا ثواب. اور اب آئیے سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہ پروردگار نے سورہ حجرات کی اس آیت میں صاحبان ایمان کو پابند کیا کہ نہ اللہ سے آگے بڑھیے نہ رسول سے آگے بڑھیے. اللہ کا حکم، رسول خدا کا حکم سب سے آگے ہے. اب چاہے سمجھ میں آئے یا چاہے سمجھ میں نہ آئے، قیاس کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے قیاس اگر کیا تو پھر اول من قاس فہو ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا اس کو ہی ابلیس کہتے ہیں.
اب جو اس کے بعد دین اور شریعت میں قیاس کرنے لگے، سمجھیے ابلیس شکل بدل کے دوبارہ آ گیا، ورنہ کہاں خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں حضرت نعمان بن ثابت جنہیں برادران اسلام امام اعظم کے نام سے پہچانے تھے، آپ کو ابو حنیفہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اصل نام کم بیان کیا جاتا ہے، نعمان بن ثابت، اور امام کی خدمت میں، اور امام نے سوال کر لیا کہ آپ جو فتویٰ دیا کرتے، بہت غور کیجئے، کچھ فتوے ہم اور آپ بھی دیتے ہیں، وہ الگ مسئلہ، سب سے زیادہ فتوے آپ کو ملیں گے قبرستان کے اندر، اور ایسے ہی دیگر مسائل میں۔ چلیے خیر آپ کی بات چھوڑتے ہیں، ابھی تو ان کی بات کرتے ہیں جو قیاس کر رہے تھے۔ امام نے سوال فرما لیا کہ یہ بتائیں کہ اگر اب فتویٰ ہی دیتے تو فتوے کی بنیاد کیا بناتے ہیں؟ تک کتاب خدا، کہ اگر کتاب خدا سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا نہ ملے، نہیں الفاظ بدل دیتا ہوں، سمجھ میں نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بات کتاب خدا میں نہ ہو۔ آپ تو نماز غفیلہ میں آیت پڑھتے ہیں وَلَا رَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی تر ایسا نہ کوئی خشک ایسا مگر یہ کہ خدا کی کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو اگر آپ کو کسی سوال کا جواب کتاب خدا سے نہ ملے تو کیا کرتے؟ کہنے لگے پھر ہم حدیث رجوع کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں اس سوال کا جواب حدیث سے بھی نہ ملے، تمہیں نہ ملے، سارا حلال بیان کر دیا پیغمبر، سارا حرام بیان کر دیا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ مکلف کی تکلیف ہو اور پیغمبر کا کوئی حدیث کا حوالہ موجود نہ ہو۔ کہنے لگے اگر حدیث سے بھی ہمیں نہ ملے تو پھر اپنی رائے قائم کر لیتے۔ امام نے ارشاد فرمایا اچھا اگر رائے قائم کرتے ہیں تو اب بتائیے آپ کے خیال میں دو گناہوں میں زیادہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ کون سے دو بڑے گناہ؟ ایک قتل اور ایک زنا، ان میں زیادہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو ہو سکتا ہے آج بھی یہی جواب ملے کہ قبلہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے، تو جواب یہی دیا انہوں نے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کے اس جواب کے ساتھ ہم متفق ہوں کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے تو شریعت نے قتل پر 2 گواہ رکھے ہیں، زنا پہ 4 دن رکھے ہیں۔ اب قیاس کر کے تو بتائیں کس کو بڑا کہیں کس کو چھوٹا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہنے لگے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قیاس کے مسائل میں امام علیہ السلام نے کچھ سوالات کیے، میں سارے سوال نہیں پڑھنے والا، خالی اشارے مکمل کر رہا ہوں۔ امام نے اس سوال کا جواب بھی خود عنایت فرمایا ہے کہ قتل کا جو اثر ہے معاشرے پر اس کے اعتبار سے اور جو زنا کے اثرات ہیں اس کے اعتبار سے گواہوں کا مسئلہ، یا قتل میں ایک آدمی قتل ہوتا ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، اور زنا میں دونوں مشترکہ گناہگار ہوتے ہیں، بہت غور کیجئے گا۔ تو اس لیے گواہ 4 ہو گئے، یہاں ایک ہی مظلوم تھا تو 2 گواہوں سے گزارا کیا جاتا ہے شریعت میں۔ تو یہ امام نے سمجھانے کے انداز میں یاد رکھیں مولا کی بارگاہ سے ایسا نہیں ہے کہ سارا کے سارا علم امام نے اس ایک جواب میں عطا فرما دیا ہو
قبلہ ایسا ظلم تو کوئی کرتا ہی نہیں. یعنی کیا مطلب ظلم؟ روٹی پکائی ہے آپ کی والدہ نے، آپ چھوٹے ہیں جب، آپ بتائیں ایمانداری سے ساری روٹی ایک ساتھ منہ میں ڈال دی تھی؟ جتنی آپ کی خوراک تھی توڑ توڑ کے نرم کر کر کے آپ کو دی تھی، اور جتنا ظرف تھا شکم کے اعتبار سے اتنا ماں نے کھانا دیا تھا. امام بھی علم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا برداشت تو کر سکے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یعنی امام کی حدیث سننے تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل کی مقدار دیکھ کر، لباس دیکھ کر نہیں، چہرہ دیکھ کر نہیں، کون سی گاڑی سے اترے یہ دیکھ کر نہیں، کون سے میڈیا پر بیٹھ کے سوال کیا یہ دیکھ کے نہیں. آپ کلام کیجئے لوگوں کی عقل کی مقدار دیکھ کر، اور یہی انسانیت کے اعتبار سے بہترین طریقہ ہے. ورنہ کہاں نرسری کلاس کا بچہ اور کہاں پی ایچ ڈی کرنے والا ڈاکٹر، اگر استاد سارا علم بچے کو دینا چاہے ظلم ہو جائے گا. تو امام نے جواب بھی دیا سامنے والے کے صلاحیت کے اعتبار سے، ورنہ جوابات تو بہت سارے ہو سکتے تھے. تو قیاس کرنے سے روکا گیا. حکم خدا سے آگے نہ بڑھو، ایسا ممکن نہیں کہ کوئی حکم خدا قرآن میں موجود نہ ہو، ایسا موجود نہیں. یہ کوئی حکم شریعت کا حدیث میں موجود نہ ہو. لہذا قرآن و حدیث کی برکت سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا یہ پیروی کرنے کے معنی میں. مت بڑھو آگے، نہ خدا سے نہ خدا کے رسول سے. واتقوا اللہ، اور یاد رکھو اللہ کی بات میں تقوی اختیار کرتے رہو. اور تقوی کے لفظ کو آئیے آج خاص کرتے ہیں ایک ایسی شہزادی کے حوالے سے. اور شہزادی کی سیرت کے بیان میں جانے سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، امام کے بہت سارے عمدہ ترین پیغامات میں سے مسائل و مشکلات کے حل بھی دیے گئے. ان میں سے ایک نماز استغاثہ ہے. نماز استغاثہ جو کتاب باقیات الصالحات میں بیان کی گئی ہے. ویسے یاد رکھیں کہ ہر ایک مشکل کے حل کے لیے مشکل کشا کا طریقہ یہی تھا کہ اس سے پہلے نماز پڑھتے تھے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں نماز بھی علی سے ملی ہے، گلی سے نہیں ملی. تو جس کو نماز گلی سے ملی ہو وہ گلی والوں کی نماز پڑھتا ہوگا. ہم تو علی والوں کی نماز. صلوات پڑھے محمد. تو یاد رکھیے گا کہ خود مولا خود یہ عمل کیا کرتے تھے. اور صرف نماز نہیں، روزہ بھی. اور روزہ تو آپ شاہد ہیں اور آپ مشہود ہیں، یعنی آپ کے سامنے پڑھا بھی جا رہا ہے، آپ گواہی بھی دیتے ہیں کہ آل محمد نے روزے رکھے، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو روٹیاں عطا کر دی. تو روزے رکھے منت کے حوالے سے نا. تو روزوں سے اور نماز سے مدد کا طلب کیا جانا یہ شریعت مقدسہ میں پسندیدہ ترین عمل ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ذرا آسانی تلاش کی جاتی ہے. مولانا ایسا کوئی مسئلہ بتائیں آسان والا کہ جس میں کوئی زحمت نہ ہو. تو استغاثے کی پہلی نماز الگ ہے، یا غیاث المستغیثین کے اعتبار سے. دوسری نماز استغاثہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. یا مولاتی
یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اس کا آپ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کا 100 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ، پھر 110 مرتبہ. اس کے ساتھ ایک اور نماز ہے صرف یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اس کے بعد کی دعا ہے. 3 نمازیں. کتاب الباقیات الصالحات میں مفاتیح الجنان کے ساتھ جو کتاب ایڈٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. چوتھی نماز نماز استغاثہ. لیکن یہ نماز وہ ہے اس کو امام سے روایت کیا گیا. جب کبھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، جب کبھی تمہیں کوئی پریشانی ہو، اور بھلا کون سا ایسا مومن ہے اس کو مشکل پیش نہ آتی، اس کو پریشانی نہ ہوتی، تو فرمائے 2 رکعت نماز پڑھو. اور یہاں مولا نے کوئی نماز کی ترکیب بیان نہیں کی. اس کا مطلب بالکل جیسے کوئی صبح کی نماز پڑھ لے، انا اعطینا پڑھ لے، انا انزلنا پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، 2 رکعت نماز. اور نماز مکمل کر کے پھر سجدے میں جاؤ. نماز ختم کرنے کے بعد سجدہ شکر میں جا کر اب اس طرح کہو، یا محمد یا رسول اللہ. لفظ سورہ حجرات سے بات کو جوڑ رہا ہوں، واتقوا اللہ کے عنوان سے. یا محمد یا رسول اللہ، یا علی یا سیدی المؤمنین والمؤمنات. ریفرنس میں آپ کو دے چکا، پھر بھی نہ ملے میں حاضر خدمت. اسی مسجد میں کتاب مفاتیح موجود ہے، آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں. پھر پڑھتا ہوں. پہلا جملہ یا محمد یا رسول اللہ، مشکل ہے؟ یا علی مشکل ہے؟ مشکل کشا. صلوات پڑھے محمد والے. یا علی یا سیدی المؤمنین والمؤمنات، اے میرے مولا علی، اے سید سردار مومن مردوں کے اور مومنہ عورتوں کے. ٹھیک وہ جملے ہو گئے. استغیثو، میں فریاد رسی چاہتا ہوں، میں داد رسی چاہتا ہوں، بے کما آپ دونوں کے ذریعے سے، اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف. اور اب سوچئے کہ سجدے کی حالت میں کس کا نام لے رہے ہیں؟ یا محمد یا علی. لوگ تشہد میں ڈھونڈ رہے تھے، ہم سجدے میں پڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان. استغیثو، فریاد رسی چاہتا ہوں، بے کما آپ دونوں کے ذریعے سے، اللہ تعالی اللہ کی بارگاہ کی طرف. یا محمد یا علی. اب پھر لائن ریپیٹ ہوگی، یا محمد یا علی، مگر اب صرف یا محمد یا علی. اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے ولی، بے کما استغیثو، آپ دونوں کے ذریعے سے. استغیثو بے کما، یہاں پر جملہ اس طرح پڑھا جائے گا، استغیثو بے کما، آپ دونوں کے ذریعے سے فریاد رسی چاہتا ہوں. اس کے بعد یا غوثہ ہو، اے فریاد رس، اے فریاد کو پہنچنے والے. باللہ، اللہ کا واسطہ، بے محمد، محمد کا واسطہ، و علی، علی کا واسطہ، و فاطمہ، فاطمہ کا واسطہ، والحسن والحسین وعلی ابن الحسین
ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ القائم علیہ الصلوۃ والسلام. اتوسل بکم الی اللہ، آخری جملہ ہے اس دعا کا، اتوسل بکم الی اللہ، میں آپ سب کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں توسل کر رہا ہوں. جب حالت سجدہ میں نماز پڑھ کے نمازی پنجتن کے نہیں پورے 14 معصومین کے نام لے کر پکارے گا تو لکھتے ہیں علماء کہ پھر وہ 14 کے 14 ہستیاں مدد کو آگے بڑھیں. شاید یہ نماز باقی نماز استغاثہ کے مقابلے میں زیادہ وسیع مفہوم رکھتی ہے. استغاثہ امام زمان سے مخصوص، جناب سیدہ کا استغاثہ آپ سے مخصوص ہے. یا غیاث المستغیثین بس پروردگار کے ساتھ مخصوص کیا گیا، اس میں سب کو شامل کیا گیا، خدا سے لے کر امام زمان تک. جب سب وسیلہ بن جائیں گے تو کیوں نہ کام آسان ہو جائے گا. سوچئے میرا ایک ہاتھ ہوگا اور بڑھنے والے 14 ہاتھ ہوں گے جو میری مدد کو آگے بڑھیں گے. اور اسی مناسبت سے یہ گھرانہ ایسا ہے کہ خالی یہ 14 معصومین ہی نہیں بلکہ ان کے گھر کے بچے اور بچیاں بھی مستجاب الدعوات کہوں تو لفظ مکمل نہیں ہے، باب الحوائج کہوں. مستجاب الدعوات تو ان کے غلام ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی. مستجاب الدعوات تو اسے کہتے ہیں قبلہ کہ جو 40 دن اگر اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے تو اس کی زبان پر حکمت کے کلمات جاری ہو جائے. اگر 40 دن دعائے احد پڑھے تو ایمان کے لشکر میں شامل ہو جائے. اگر 40 دن نماز شب پڑھے تو خدا اس کی دعا قبول کرنے لگے. جیسے ویسے قرنی وہ سجاب الدعوات سے باب الحوائج نہیں ہے. اور یہ جملہ جب اصحاب رسول نے محسوس کیا کہ مستجاب الدعوات ہیں ویسے قرنی تو ایک صاحب قریب آئے، کہنے لگے اویس سے بھائی میرے حق میں دعا کیا کیجئے. حضرت اویس قرنی ان صاحب کو کیا جواب دیں؟ اگر کوئی آپ سے کوئی دعا کی التماس کرے اور ہو آدمی 1 نمبر نہیں تو آپ 1 نمبر آدمی سے تو کہہ سکتے ہیں جی آپ کے حق میں دعا کروں گا، مومن سے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو گھپلا کرنے والا ہو اس سے کیسے کہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اس سے زیادہ لفظ اتنا تہذیب یافتہ لفظ جو کہ اردو کا لفظ ہے اس لیے میں نے استعمال کیا ممبر سے، اور یہ لفظ معیوب نہیں ہے. ہیر پھیر کرنے کو گھپلا کہتے ہیں، تو جو دین میں کرے تو کیا ہوگا. تو یہ صاحب جو تھے انہوں نے التماس کی ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے گا. اب اویس قرنی اگر ہاں کہیں تو مشکل کہ نمبر 1 نہیں ہے، اگر نہ کہیں تو مشکل کہ خطوہ جان گئے کہ ایسے طاقتور ہیں. تو حضرت اویس قرنی نے بیچ کا راستہ چنا، فرمانے لگے میں سارے مومنین مومنات کے حق میں دعا کرتا ہوں، اگر آپ مومنین میں شامل ہیں تو دعا ہو جاتی ہے، اور اگر آپ مومنین میں شامل نہیں ہیں
تو میں اپنی دعا برباد نہیں کر سکتا. کتنی خوبصورتی سے نکل گئے. مومن کی شرط لگا کے صلوات پڑھے محمد والے. مسئلہ شخصی نہ رہا، مسئلہ صفت کے لحاظ سے موصوف تک چلا گیا. خیر بات سے بات کہاں پہنچ گئی؟ ایک ہے مستجاب الدعوات اور ایک ہے باب الحوائج. باب الحوائج کا مطلب کیا؟ کہ جہاں ساری حاجتوں کو خدا نے جمع کر دیا ہے، آپ مانگے مل جائے گا. وہ دعا کر کے ملنا اور ہے یا مانگنے کے ساتھ مل جانا اور ہے. تو ایک اس گھرانے کی شہزادی ہے، اس کی شخصیت کو آپ بہت بار سن چکے. خدا کرے ہم سب وہاں پہنچیں شہزادی کے روزے پر. شہزادی جناب سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہا. آپ کے حوالے سے دو مسئلے شام میں رہتے ہیں. ایک خود آپ کا یہ نام سکینہ بنت الحسین اور ایک رقیہ بنت الحسین. تو گرچہ علماء نے بہت بار اس حوالے سے باتیں بیان کر دی ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں آج توسل کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں بیان کروں. مولا حسین کی شہزادیاں کتنی ہیں اس میں اختلاف. فاطمہ صغرا بھی آپ کی شہزادی ہیں، فاطمہ کبریٰ بھی آپ کی بیٹی ہیں، اور ان دونوں سے بڑی ایک فاطمہ اور ہے، ابھی آپ کی بیٹی ہے. ایک صفیہ آپ کی بیٹی نام ملا تاریخ میں. ایک آپ کی بیٹی کا نام سکینہ بھی ہے، ایک کا نام رقیہ بھی ہے. لیکن اصل تاریخ تو امام زمان بتائیں گے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ چاہے 3 بیٹیاں ہوں کہ 4 ہوں کہ 5، جو بنت الحسین ہے وہ سب شامل سلام اولاد حسین ہے. جب آپ کہتے ہیں زیارت عاشورہ میں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، اب کیا پڑھتے ہیں وعلی؟ تو اولاد کا مطلب کیا حضور؟ بچے بھی اور بچیاں. اب جتنے بچے ہیں مولا کے اور جتنی بچیاں، کیا کمال ہے. یہ شرف کسی کو نصیب نہ ہوا کہ سارے بیٹے اور سارے بیٹیاں سب پر سلام خدا کا. تو اب یہ اختلاف اپنے مقام پر رکھتے ہیں. رقیہ ہو سکتا ہے یہ نام نہ ہو، یہ آپ کا لقب ہو. اصل نام فاطمہ ہو، سکینہ بھی لقب ہو. کیوں؟ دلیل کیا میرے پاس؟ دلیل یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کے تمام بیٹوں کا نام علی پر تھے. ایک نام ملتا ہے جعفر، لیکن اس میں اختلاف ہے. 3 بیٹے علی. اور جب مروان ابن الحکم نے چوتھے امام سے ملاقات میں پوچھا، کربلا سے پہلے کا واقعہ، آپ کا نام کیا؟ کہ علی ابن الحسین. کیا بھائی کا نام؟ کہ علی ابن الحسین. کہ چھوٹے کا نام؟ کہ علی ابن الحسین. مروان غصہ آ گیا، کہنے لگا تمہارے والد کو علی کے نام کے سوا کوئی اور نام نہیں ملا؟ بڑا بھی علی، منجدہ بھی علی، چھوٹا بھی علی. اب امام سجاد نے بھی تذکرہ فرمایا اپنے بابا کے سامنے. تو امام فرماتے ہیں بیٹا اب وہ ملے تو کہہ دیں گے بابا کہہ رہے تھے کہ اللہ نے دیے ہی 3 ہیں، اگر 100 دیے ہوتے سب کے نام علی پر رکھتا. اللہم صلی اللہ. تو اگر امام کے نزدیک سارے بیٹوں کے نام علی پر ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی ساری شہزادیوں کے نام فاطمہ پر.
صلوات پڑھ رہے محمد والے. اب یہ القابات الگ الگ ہو سکتے ہیں. شخصیات کی پہچان کے اعتبار سے بڑی شہزادی کو کبرا کہہ دیا جائے، چھوٹی کو صغرا کہہ دیا جائے، درمیان کی شہزادی کو وسطی کہہ دیا جائے، آخری بیٹی کو اخرا کہہ دیا جائے، لیکن نام کے لحاظ سے سب کے سب شہزادیاں اسی نام پر ہوں گی. اب سکینہ اور رقیہ میں کیا فرق ہے؟ سکینہ کہتے ہیں سکون پہنچانے والے، اور رقیہ کے پہلے معنی ہے، رقیہ ہے الترقوہ سے. ترقوہ کہتے ہیں اس گردن کو. تو جو چھوٹا تعویذ گلے میں ڈالا جائے اسے رقیہ کہتے ہیں. وہ تعویذ جو گلے میں پہنا جاتا ہے چھوٹا والا، ایک ترجمہ. ایک اور ترجمہ رقیتن، یہ ویسے تصغیر لیے ہوئے ہے، چھوٹے وجود کو بیان کرتا ہے. رقت قلب سے رقیہ، وہ ذات اس کا دل بہت نرم ہو اس کو بھی رقیہ کہا جاتا ہے. تیسرا معنی جس میں آگے بڑھنے کے بڑے جذبات ہوں، ترقی پسند ہو کوئی اگر، تو ترقی سے رقیہ، رقت سے رقیہ، الترقوہ سے رقیہ. لیکن یہ سارے معنی اپنے مقام پر جو سکینہ کے لفظ میں سکون ہے، وہ سکون کسی اور لفظ میں کہاں ہوگا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار مجھے بیٹی عطا کر، ایسی بیٹی عطا کر کہ اس کو میرے بغیر اور مجھے اس کے بغیر سکون نہ ملے. تو جو حسین کے سینے پہ سو کر حسین کو سکون پہنچائے اسے سکینہ کہتے ہیں. اس کے تلفظ میں دو طریقے ہیں، ایک سکینہ بھی ہے. سکینہ اور سکینہ میں کیا فرق؟ سکینہ نکلا ہے لفظ شریفتن پر، سکینتن، یہ صفت مشبہ ہے فاعل کے معنی میں. سکون پہنچانے والی، جو مسلسل سکون پہنچائے اس کو سکینہ کہتے ہیں. سکینتن یہ کیا ہے؟ فعیلتن، یہ اس کی سمجھیے تصغیر ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی شخصیت کہ جو سکون پہنچائے اس کو سکینہ کہتے ہیں. تو سکینہ عام شخصیت کے لیے، سکینہ چھوٹی شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. دونوں کے معنی سکون سے نکلے. امام کی دعا ہے تو دعا پوری کیوں نہ ہوگی؟ امام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ایک دیوان ہے، آپ کے اشعار ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہ گھر علی کو پسند نہیں ہے. رباب بنت امرؤ القیس جنہیں آپ ام رباب بھی کہہ دیتے ہیں، یہ جناب سکینہ کی والدہ. پھر ایک اور جملہ آپ کے اشعار میں سے فرماتے ہیں اگر میں اپنے مال کا بڑا حصہ سکینہ اور رباب پہ خرچ کروں تو کسی ملامت کرنے والے کو ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہے. مجھے ان سے محبت. اللہ اکبر. عزیزو، شہزادی کی آمد کب ہوئی؟ شعبان کی 20 تاریخ. شہزادی کی شہادت کب ہوئی اس کے بارے میں اختلاف ہے. میں سوچتا ہوں سکینہ اس دن شہید ہو گئیں جس دن حسین کے گلے پہ خنجر چل گئے. بھلا حسین کے بغیر سکینہ زندہ رہ سکتے؟ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ امام کی دعا تھی نا کہ میرے بغیر اس کو سکون نہ ملے؟
رونے والوں، جناب سکینہ بنت الحسین کے مصائب پڑھنا آسان نہیں ہے. میں خاص جملے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اور یہ اطمینان رکھیے کہ جتنا روئیے گا وہ آپ کے کام آئے گا، کسی اور کے نہیں. بس یہ سمجھ کے روئیے گا کہ آپ ایک باب الحوائج سے حاجت طلب کر رہے. شیخ عباس قمی کے بیٹے شیخ علی قمی محدث زادے کہتے ہیں کہ تکلیف گلے میں ایسی ہوئی کہ بات کرنا بند ہو گیا. ڈاکٹرز نے تہران میں کہہ دیا کہ آپ لکھ کر اب بات کریں، آپ بول نہیں سکتے. کوشش کریں گھر والوں سے بات نہ کریں. محرم قریب تھے، بہت پریشان ہوئے. حسین کا ذاکر ہو اور بولنا بند ہو جائے. اللہ اکبر. موت آسان ہے ذاکر حسین کے لیے، ذکر حسین سے دوری آسان نہیں. شیخ علی محدث زادہ کہتے ہیں بہت پریشان تھا. کہتے ہیں مولا کو یاد کرتے کرتے میں سفر پہ کربلا چلا گیا. مولا حسین کے حرم میں گیا توسل کرنے کے لیے. سلام کر کے زیارت کر کے بیٹھا تھا، ایک اونگ سی آئی. حالت خواب میں دیکھا کہ مولا حسین تشریف فرما ہیں. میں مولا کی طرف اپنا مسئلہ لے کے آگے بڑھا. فرمایا دیکھو علی وہ بیٹھے ہیں، عباس تابا تبائی ان کے بہن بھائی تھے، ان سے کہو کہ رقیہ کے مصائب پڑھ دیں، اور جب وہ مصائب پڑھیں تم گریہ کر لینا، آواز کھل جائے گی. اللہ. اور ہونے والوں آپ کا جو مسئلہ ہے آپ پیش کیجئے. آج کی مجلس جناب سکینہ بنت الحسین کے نام سے ہے. جو آپ کی حاجت ہے رونے والوں، اتنی معصومہ ہے، اتنی معصومہ ہے. ارے پانی مانگتی رہے، اتنی معصومہ ہے. کہاں بچی نے پانی نہیں مانگا. اللہ اکبر. رونے والوں ایسی شہزادی ہے، اس کے چاروں طرف باب الحوائج ہیں. ارے یہ 4 سال کی شہزادی اگر اپنے چچا سے کہہ دے آپ کا نام لے کر کے چچا یہ مجھ پہ رونے کے لیے آئے تھے، چچا ان کی مشکل آسان فرما دیجئے، تو مجھے بتائیے کہ حضرت عباس اپنی شہزادی کی بات ٹالیں گے. یہ کتنی عظیم شہزادی. اگر یہ اپنے بابا سے کہہ دے بابا یہ رونے کے لیے آئے تھے، بابا مجھ پر، بابا یہ پریشان ہے، ان کی پریشانی ختم کر دیجئے، تو کیا حسین بیٹی کی بات ٹالیں گے؟ وہ حسین جو بچی کے لیے زمین پہ لیٹ جائے. محمد رونے والوں اس کا مقام پہچانیے شہزادی کا. یہ شہزادی اگر اپنے بھائی امام سجاد سے کہہ دے تو کیا امام سجاد ان کی بات ٹالیں گے؟ یہ بچی اگر اپنی دادی زہرا سے کہہ دے دادی یہ مجھ پر رونے کے لیے آئے تھے، خالی ہاتھ نہ جائیں. یہ اپنے دادا سے کہہ دے دادا علی مرتضیٰ، ارے پتہ پوچھتی تھی نجف کا، نجف جا کے فریاد کروں گی دادا، بھرا گھر لٹ گیا. رونے والوں یہ شہزادی کیا ہے پہچانیے گا. یہ اگر اپنی پھوپھی سے کہہ دے، پھوپھی زینب کبریٰ ہے، اللہ اکبر، کچھ نہ صحیح یہ شہزادی اپنے بھائی علی اکبر سے کہہ دیں، وہ آپ کا کام کر دیں گے. اگر بڑوں سے کام آپ نہ کروائیں تو چھوٹے بھی کافی ہیں نا. یہ اگر بھیا علی اصغر سے کہہ دے تو اس کا چھوٹا بھائی ہے. بڑی بہن کی بات تو بچہ مانے گا نا. واہ غربتا. رونے والوں تصور کیجئے، اور تصور میں مصائب کو محسوس کیجئے گا. مصائب سن کے رویا نہیں جاتا، مصائب محسوس کیے جاتے ہیں. بس سوچئے ایک لمحے کے لیے، اگر آپ کے اپنے ماحول میں کوئی 4 سال کا بچہ یا بچی ہو،
مجھے بتائیں ایمانداری سے بتائیے، کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی ہو، اگر کوئی اسے مارے تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن کوئی 4 سال کے بچے کو مارتا ہوا ملے تو آپ اس کا ہاتھ روکنا چاہیں گے نا؟ ظلم کر رہے ہو، 4 سال کے بچوں کو نہیں مارا جاتا، کیا کر رہے ہو؟ واہ غربت اور رونے والوں، شریعت کہتی ہے اگر کسی حیوان کو بھی آپ ادب سکھا رہے ہو، سکھانے کے لیے مارنا چاہتے ہو تو اس کے منہ پہ مت مارنا کہ منہ سے ذکر خدا کرتا ہے۔ ہائے رونے والوں، 4 سال کی شہزادی پر جو ظلم کیے گئے وہ تماچے چہرے پہ مارے گئے۔ واہ محمد، واہ مصیبت۔ رونے والوں، جس کو کسی نے غصے کی آنکھ سے دیکھا بھی نہ تھا، اس سے تمام اہل بیت کے افراد پھولوں کی طرح رکھتے تھے۔ حسین کی شہزادی بلا سب کے لیے واجب الاحترام تھی کہ نہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا۔ اس کے بعد محسوس کیجئے گا اگر کوئی 4 سال کی عمر میں اس حالت میں ہو اور پیاسی بھی ہو اور رات کی جاگی ہوئی بھی ہو، دن بھر روئی بھی ہو، اب اس کے بعد آپ محسوس کیجئے شمر ملون کا ہاتھ کیسا ہوگا جس سے وہ تلوار اور تینے چلاتا تھا، جب بچی کو تماشا مارتا تھا کبھی دائیں گر جاتی تھی، تماچے کی شدت سے کبھی باہر۔ واہ محمد، ارے کوئی بچانے والا۔ اجرکم علی الزہرا، رونے والوں، ہاں اس 4 سال کی بچی نے کیا قیامت دیکھی ہے، برداشت جملہ کر سکو گے؟ دوسرا جملہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہاں قافلہ روانہ ہے، جا رہا ہے جانب کوفہ، اور ایسے لے جاتے تھے شقی اس قافلے کو کہ اونٹ تیز تیز چلائے جاتے تھے، بچوں کو رسی سے نہیں باندھا گیا تھا، بچے تو ماؤں کے لباس سے اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے، ماؤں کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا تھا۔ جب اونٹ تیز بھگائے گئے تو بچے گرنے لگے، کسی ماں کو بچے کو اٹھانے کی اجازت نہ تھی، قافلہ بڑھتا گیا، بچہ جو گرتا تھا اگر چھوٹا بچہ ہو تو روتا تھا، لیکن اگر بولنے قابل ہو تو ماں کو آواز دیتا تھا، ماں میں گر گیا۔ پیچھے سے آنے والے اونٹ نے پاؤں رکھا اور بچے کا دم نکل گیا، ماں کے سامنے بچہ شہید ہو گیا۔ رونے والوں، ایسے میں سر حسین نو کے سینہ سمیت زمین میں نصب ہو گیا۔ اب سارے کے سارے یزیدی پریشان نے پوری کوشش کر لی مگر نیزہ نکل نہیں رہا، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ شمر ملون تازیانہ ہاتھ میں اٹھا کر امام سجاد کے قریب آیا، آنے کے بعد سوال بعد میں کیا، مارنا پہلے شروع کیا۔ جتنا غصہ تھا سر حسین کا سارا ابن الحسین پہ نکال دیا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ پھر کہتا تھا، سجاد بتاؤ بابا کا سر آگے کیوں نہیں چلتا؟ امام سجاد اپنے بابا کے سر کے قریب اور رو کے فرمایا، بابا تازیانے مارے جا رہے، بابا بتائیے سر آگے کیوں نہیں چلتا؟ امام کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی، جب تک اسے نہ لاؤ گے سر حسین آگے نہ جائے گا۔ تلاش کو چلی ہیں بیویاں، تلاش کرتی ہوئی دیکھا ایک بیوی کی گود میں لیٹی ہوئی ہیں، جا کے سلام کیا، اب تو پہنچے نا، اب دعا مانگو۔ اس کو گود میں لینے فاطمہ زہرا آئی ہو، بی بی زینب قریب پہنچی، سلام کر کے فرمایا، اے معظمہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے یتیم حسین بے ترس کھایا،
ایک احسان اور کر دیں، اپنا چہرہ دکھا دیں گے، قیامت میں اس کی جزا اپنی ماں زہرا سے دلوا لیں۔ جب جناب زہرا کا نام آیا تو بی بی نے ارشاد فرمایا، نقاب ہٹا کر بیٹی کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو بیٹی؟ تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا جرکم اللہ۔ رونے والوں شہزادی کو گود میں لے کر بی بی آئی ہیں، اور اب پریشانی یہ کہ بچی ایک دفعہ گری ہے، پورا قافلہ رکا۔ اگر بچی بار بار گرے گی تو بار بار قافلہ روکا جائے گا۔ شمر کہتا ہے میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ شہزادی فرماتی ہے ہمارے ساتھ بٹھا دے، ہم اپنے ہاتھوں سے سنبھال لیں گے۔ رونے والوں ملون کہتا ہے میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ آپ سمجھی شاید کہ اماری میں شاید کہ محمل لگوا دی جائے گی، بچی کو بٹھا دیا جائے گا۔ ملون کہتا ہے میں نے رسی منگائی ہے، رسی سے سکینہ کو باندھا جائے گا۔ کوفہ سے شام، اسی لیے جب جنازہ اٹھایا گیا تو بدن پہ اتنے زخم تھے کہ کرتا زخموں کے اندر۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ۔ پروردگار اس کا واسطہ، اس کا جنازہ زندان میں اٹھایا گیا، اس کا واسطہ جسے اس کے ہی بوسیدہ پیراہن میں کفن دیا گیا، اس کا واسطہ جس کا جنازہ اٹھانے والے سید سجاد اکیلے تھے، اس کا واسطہ جس کے لیے قبر بھی زندان میں کھودی گئی، اس کا واسطہ جسے اکیلے اتارتے ہوئے سید سجاد فریاد کرنے لگے بابا سجاد اکیلا۔ ایک مرتبہ دو ہاتھ بلند ہوئے، لا میرے لال میری امانت کو میرے سپرد کر دے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں جتنے بھی عزادار آئے ہیں، پرسادار آئے ہیں، یہ حبدار آئے ہیں، خالی کوئی واپس لوٹ کرنا چاہے، سب سے پہلی دعا کہ بی بی سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما، دوسری دعا ہم سب کو شہزادی کے روزے کی زیارت نصیب فرما، تیسری دعا شہزادی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، چوتھی دعا پروردگار شہزادی کو جتنا مارا گیا اتنا ہی امام مہدی کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم کو انتقام لینے والوں میں، شہزادی کے مظالم کا انتقام لینے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری تمام دعائیں قبول و مقبول فرما۔ ماتم حسین